یہ تو دلوں کے نرم ہو جانے اور اعمال کے لیے دروازوں کو کھل جانے اور شیاطین کے قید ہو جانے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، مغفرت کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی خیر کے آنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو ہمیں اپنی مسجدوں کو لازم پکڑ لینا ہے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ مال کمانے کے لیے نہیں، 11 مہینے جو کچھ کمایا ہے وہ ایک مہینہ 11 مہینے کی کمائی ایک مہینہ کھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ 11 مہینے کی کمائی ایک مہینہ کھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے، یہ دعوت عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ بہترین موقع ہے تمہت والوں کے لیے، اپنی مسجدوں کو اس مہینے میں 24 گھنٹے آباد کر لو۔ یہ بہترین موقع ہے۔ رمضان کے مہینے میں جتنی بھی تمہاری مسجدیں ہیں جن میں 4 اعمال ہیں یا 5 اعمال ہیں یا کم اعمال ہیں یا پورے اعمال ہیں، ان ساری مسجدوں کو رمضان میں 24 گھنٹے آباد کر لو۔ اگر یہ ایک مہینہ رمضان کا تمہاری مسجد 24 گھنٹے آباد رہی تو یہی رمضان کا مہینہ آگے 11 مہینے تک تمہاری ساری مسجدوں کو 24 گھنٹے کی آبادی کے رخ پر چلا دے گا۔ بہترین موقع ہے، خدا کی قسم بہترین موقع ہے۔ رمضان کی راتیں سونے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ ایک مہینہ ایسا آتا ہے، اس میں صبر کا، اس میں عبادت کا، اس میں راتوں کو جاگنے کا مزاج بنانے کے لیے مہینہ آتا ہے کہ یہ مہینہ آیا ہے، 11 مہینے اس طرح گزارو۔ اگر یہ طے کر لو تم سب میوات والے اس مجلس میں کہ یہ تو ہم کوشش میں ہیں مسجد آباد کرنے کے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اگر تم 100% مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کر لو، بہترین موقع ہے رات کو مسجدوں کے آباد کرنے کا۔ رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے۔ پورے سال دیکھنا کہ ان مسجدوں کا معمول کیا رہتا ہے، پورے سال پر اس کا اثر پڑے گا۔ کہ حضرت فرماتے تھے کہ جس کام کو اس مہینے میں زیادہ کرو گے رمضان کے 11 مہینے کے کام پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو اس طرح آباد کرنا ہے۔ پھر جو مسجد میں آ جائیں انہیں سمجھاؤ، لے کر بیٹھو، ذہن بناؤ، نماز کی اہمیت بتلاؤ اور نماز پڑھ کر نماز سکھلاؤ، ان کو نماز کی تعلیم دو، رکوع کر کے دکھلاؤ۔ کتاب دے کر یا بیان کر کے عمل سمجھ میں نہیں آتا، انہیں رکوع کر کے دکھلاؤ، سجدہ کر کے دکھلاؤ، سارے اعمال انہیں کر کے دکھلاؤ، ایک ایک عمل کی طرف ایک ایک عمل کر کے دکھلاؤ۔ اس طرح ہمیں ہر امتی کو نماز پر لانا ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزوں، جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب مومن کا نماز کا چھوڑنا ہے۔ وہاں کہیں گے جہنمی ان سے ما سلککم فی سقر، کہ تم کیوں آگے جہنم میں؟ تم تو ہمیں جہنم سے، تم تو کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو جنت میں جائیں گے، تم کلمہ پڑھ کے کیوں جہنم میں آ گئے؟ تم تو ہم سے کہتے تھے کلمہ پڑھ لو جنت میں جاؤ گے، ہم تو آ گئے یہاں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا، ہم نے اللہ کی وحدانیت کو اور نبی کی رسالت کو قبول نہیں کیا، ہم تو آ گئے نرک میں۔ لیکن تم بتاؤ تم کیوں آ گئے؟ پہلا جواب ہوگا مسلمانوں کا، لم نکن من المصلین، کہ ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا سبب ہے مسلمان کے جہنم میں جانے کا نماز کا چھوڑنا۔ اس لیے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، میں نے رات عرض کیا تھا کہ اللہ کو نہ ماننے والے نماز پڑھ لے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر ایمان لانے والا نماز چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ پورے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے، اور نماز کا قائم ہونا یہ طہارت پر، اور نماز کا قائم ہونا علم پر موقوف ہے، کہ نماز کا قائم ہونا علم پر موقوف ہے، اور پورے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کا علم حاصل کرو۔ پوری نماز کے علم کا خلاصہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ یہ پوری نماز کا خلاصہ ہے، یہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اپنی نماز کو علم پر پورا لاؤ۔ نماز پر پہلی مشق یہ ہے کہ نماز طریقے پر پوری اترے۔ پھر ایک نماز اور مشق یہ ہے کہ نماز اللہ کے وعدوں کے یقین پر آئے۔
ہر نماز پر مشق یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان بالارادہ لایا جاوے، اس لیے کہ جو آدمی معراج میں بھی اللہ سے غافل ہے وہ باقی اعمال میں اللہ کا دھیان کیسے لا سکتا ہے؟ نماز تو مومن کی معراج ہے، اور معراج سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا موقع ہے، سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے اللہ کے نماز میں، کیونکہ سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ، سب قرب کا موقع وہ معراج ہے۔ جو معراج بھی اللہ سے غافل ہو وہ باقی اعمال میں ذاکر اور اللہ کے دھیان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک مشق نماز میں اللہ کے دھیان کے جمانے کی کرو۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ نماز سے مسائل کو حل کرواؤ، نماز سے مسائل کو حل کرواؤ۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی نمازوں کو مؤخر کیا کرو، اپنی حاجت کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں کے لیے۔ ظہر سے پہلے حاجت پیش آئی ہے، ارے ٹھہر جا، ارے جلدی نہ کر، دیکھ اب مسجد میں نماز ہے 2 بجے، مسجد میں جاؤں گا، اللہ سے کہوں گا اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر، اے اللہ میں اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے، فرض نماز کے ذریعے تجھ سے پورا کرانے کے لیے اے اللہ میں مسجد میں آ گیا ہوں، یا اللہ تو میری حاجت پوری کر دے۔ اسباب اختیار کرو، اعمال کے بعد اعمال مقدم کرو اسباب پر، حاجت کو مؤخر کرو نمازوں کے اوقات تک، کہ ہاں ابھی حاجت پیش آئی ہے، جلدی مت کرو، مسجد جائیں گے، اللہ سے کہیں گے، ظہر کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے۔ یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کیا کرو۔ اس طرح ہمیں نمازوں کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کا کہ دلوں میں یقین پیدا ہو۔ نماز ایسی یقینی چیز ہے کہ ساری کائنات کے نقشے ایک طرف، نماز ایک طرف، یہ سارا نظام کائنات غیر یقینی ہے نماز کے مقابلے میں۔ حضرت فرماتے تھے یہ یقین میں، یہ 2 چیزوں کو یقین میں جمع کرنا چاہتا ہے، دکان کو بھی نماز کو بھی، کہ ہاں دکان بھی ہے نماز بھی ہے، کہ خدا کی قسم یقین واحد وہ چیز ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتی، یا یقین دکان کا ہوگا یا یقین نماز کا ہوگا۔ اگر اس نے دکان کے یقین کو نماز کے یقین کے ساتھ داخل کیا دل میں تو نماز نکل کر باہر آ جائے گی، نماز کا دکان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نماز یقینی جب تک رہے گی جب تک دکان یقین میں داخل نہ ہو۔ اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں دکان بھی ہے نماز بھی ہے تو نماز یقین سے نکل کر باہر آ جائے گی، نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک بالکل غیر یقینی ہے، ایک چیز بالکل یقینی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے کسی دل میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ہم تمہیں اسباب دیں گے، پھر نماز کا وقت لائیں گے اسباب کے درمیان۔ صبح سے شام ہو گئی کوئی گاہک نہ آیا، ادھر اذان ہوئی مغرب کی، ادھر گاہک آ گیا، اب کیا کروں؟ دکان گاہک کو چھوڑوں تو مال کہاں سے آئے گا، اور گاہک سے ملوں تو نماز کا کیا ہوگا؟ تو یہ سب بے عقل ہے، اتنا بے عقل ہے کہنے لگا کہ نماز جماعت سے پڑھنی سنتی تو ہے، فرض تو ہے نہیں، بعدیں پڑھ لوں گا، گاہک کا کام کر دوں، کیونکہ گاہک اللہ نے بھیجا ہے۔ سوال اس کا نہیں گاہک اللہ نے بھیجا ہے، سوال اس بات کا ہے کہ اللہ نے گاہک کو نماز کے وقت کیوں بھیجا؟ یہ گاہک نماز کے وقت کیوں آیا؟ پہلے آ جاتا۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے گاہک کو اس وقت، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو اس وقت ساری اس گاہک کی طرف سے آنے والے مال کا یقین رکھتا ہے، یا میں نے تجھے مسجد میں بلایا ہے تو میرے بلانے پر میرے پاس آتا ہے، یا اس گاہک کے کام کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیتا ہے؟ سوال اس کا ہے۔ سوال جماعت کی نماز سنت ہے غیر سنت ہے، افضل ہے غیر افضل ہے، اس کا